اگلے جمعے میں ویری نیکسٹ جمعے میں آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی، لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے۔ میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے، میرا شوہر انتقال کر گیا۔ میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی، اپنے گلے میں ڈالی تو ایک بار نوک ہوا۔ میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا تو آج کون آئے گا؟ دوسری بار ہوا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لوں گی۔ جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے، رش دیکھ کے خواتین اور مرد نان مسلمز، سارے نان مسلمز وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر، اور جو نان مسلمز لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں، اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ کیسے ایک غیر مسلم عورت جو اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی اور خودکشی کرنے جا رہی تھی، تو تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے کرامات ظاہر کیے، کچھ ایسے میریکل پیش آئے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئی اور مسجد جا کر بھری محفل میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گئی اور اسلام کو بھی قبول کر لیا۔ دوستو، آخر ایسا کیا ہوا اور اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اسی طرح کی انسپائرنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس وقت طه بھائی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ایک بچہ، بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے، کہ بیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ۔ وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ریسٹ کیجئے بٹ آئی ول گو۔ 12 سال کا بچہ ایک اسٹریٹ پہ نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس پہ وہ نوک کرتا ہے۔ دروازہ نہیں کھلتا، وہ دوسری بار زور سے نوک کرتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھلتا، تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے نوک کرتا ہے، اور ایک عورت باہر نکلتا ہے، وہ کہتی ہے کہ واٹس پرابلم ود یو۔ اس کا نام تھا صراط الی الجنہ، وہ ایک کتابچہ تھا، ایک عربی ود دا ٹرانسلیشن انگلش، وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں ویری نیکسٹ جمعے میں آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی، لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے۔ میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے، میرا شوہر انتقال کر گیا۔ میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی، اپنے گلے میں ڈالی تو ایک بار نوک ہوا۔ میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا تو آج کون آئے گا؟ دوسری بار ہوا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لوں گی۔ باہر آئی، اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا۔ میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھا، پڑھتی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا اور اپنا تعارف، اپنا علم، اپنا عرفان، تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا، اور ایک لٹریچر کے ذریعے۔ واللہ ہے، میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو، بھتیجے اور بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے اسلام قبول کریں گے؟ یعنی ہم تو اپنے کاروبار، مکان، دکان، خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک عبدالوارث تو اپنے سارے خاندان کے لیے ناکافی ہے۔ ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے، اور انسانیت، یعنی آپ تصور کیجئے 4.5 ارب لوگ دے آر ویٹنگ فار مسلم، کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں، اور اللہ کا عرفان، اللہ کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، ذلت اور رسوائی جو کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہیں، کہاں سے کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ سنیں گے نہیں، ہمیں گالیاں دیں گے، ہمیں ماریں گے،
90% کیسز میں دے آر ویری ڈسپٹیو. وہ سنتے ہیں, وہ بلکہ آپ کو یعنی کم از کم دے لسن ٹو یو, اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے شیطان نے ہمارے دلوں میں سے بات ڈالی ہوئی کہ میں بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گا, مجھے بلیم کر کے. ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے تو ورلڈ کپ ہے, پوری دنیا قطر آئی ہوئی تھی, نان مسلمز, میکسیکن فینز, ارجنٹینین فینز, کینیڈین, سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم جس رات پہنچے نا, اس رات ریسٹ کر کے ہم نے اگلے دن جانا تھا. اٹ واز وہ کارنیش کے ساتھ کٹانا, ایک کٹانا جگہ ہے, کٹارا, بلکہ کٹارا بیچ ہے اس کی جگہ. وہاں پہ ہم ایک پورا سرکل ہے, ایسے لمبا سا بازار ہے اور سامنے بیچ ہے. ہم نے پارکنگ کی گاڑی کی, اور وہ جو سرکل شروع ہو رہا تھا, وہ شروع ہوتے ہی نا ان کی قطرین نے بڑا کمال کام کیا. اس دفعہ مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے شروع سے, اور وہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی مسجد تھی, اور اس میں قرہ حضرات بھی کمال کے انہوں نے ہائر کیے, بالکل ہائر پوری دنیا سے. اچھا ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں گئے تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھے تھے, تو تھی تو وہ ریسنٹ مسجد, لیکن انہوں نے بڑا ٹریڈیشنل انداز میں بنایا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے تو لوگ آ کے دیکھیں, اٹریکٹ ہوں اور اس کو نا دیکھیں, وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد, نان مسلمس, سارے نان مسلمس, وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر, اور جو نان مسلمس لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں, اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں, رومال سے باندھ رہے ہیں تاکہ ان کے نا یہ گھٹنے کور ہو جائیں, جیسے ہماری لنگی ہوتی ہے اس سے وہ باندھ رہے تھے. ٹھیک ہے, کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھیں جو نان مسلم تھیں. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکال کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے جانا ہوگا, بیکاز دس از آر ہولی پلیس. اندر ہم گئے, سبحان اللہ, اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی, وہ ایک گروپ کے سامنے, کرسچنز کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی. I still have that recording in my phone. اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں, اور وہ لوگ بیٹھ کے نا سن رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے, وہاں کوئی بات کر رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں یار کیا ہو رہا ہے. وہ مینجمنٹ والے آگے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے تو انہوں نے کہا تو ہاں بھائی آپ لوگ کدھر. ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے, ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا, انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی, اور وہ حیران تھے, اور وہ نا ایسے تھا کہ جیسے ان کو نا لائف کی فلسفی کسی نے بتا دی, اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں, اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے ان کی. اور کچھ لوگ نا, ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے, کپل تھا وہ ایک طرح سے, اور ایسے دیکھ رہی ہیں, اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کریں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے, انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی, وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی, ملٹیپل گروپ سے, دے ور سو ریسیپٹیو اینڈ دے سیڈ کہ سبحان اللہ, this is so amazing, we love the way you talk to us and we love this message. So ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو. لٹریچر کم پڑ گیا, نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. انہوں نے کہا تو ہاں بھائی یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن بھیجیں, کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے وہ سارا. تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے, دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے نان مسلمس, ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھ کے نا میں اپنے بھائیوں سے خرم علوی اور مسلم نے کہا یار ان کی لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا, یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے, یعنی واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف, بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنا, اور پھر دوبارہ پیسے کمانا, اور پھر اپنی پینے پلانے, وہ ایک سائیکل لائف ہے, بالکل سائیکل گزر ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, اور وہاں پہ وہ, اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا, آخر ایز ویل, اور دلائل کے ساتھ, تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے, اور پوری دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے
ماں کی کوکھ میں بحیثیت مسلمان آنکھ کھولی اور آپ لوگوں کو لوریوں میں جو ہے وہ درود شریف اور معوذاتین میسر آئے. میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں تو آپ لوگ تو سید خاندان, میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا, آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں, ہاشمی سے ہیں اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسب ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات, میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے, ایک بات کہ اسلام ول ون ود us اور وداؤٹ us, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے. دیٹس ویری سمپل تھا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی, الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی الحمدللہ جو مرضی ہم کر لیں, جتنا مرضی پیسہ کما لیتے اور میرا خیال ہے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے, تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس, تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائی جان ویری سوری, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے اور احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور کم از کم میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو, بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے, چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو, تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے, اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو, وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا فلمیں ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں, گانے گاتے ہیں, میوزک چلاتے ہیں, فلمیں ڈرامے بنانے والے, کام کرنے والے, یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی, کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں, عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو, ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لینا, اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں, اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے, ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں, مطلب ان کا اور ہمارا جرنی, ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اس کا جرنی, ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے, مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.